بھائی جان، اگر ایک طرف بابر اعظم ہے تو دوسری طرف فخر زمان ہے. فخر زمان رنز کرے اور لاہور قلندر میچ نہ جیتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسی بھی ٹیم سے نہیں ہاری تھی اس پی ایس ایل میں، ان بیٹ ٹیم تھی بابر اعظم کی پشاور زلمی. لاہور قلندر نے 200 رن کا ٹارگٹ چیز کر ڈالا ہے پشاور زلمی کے خلاف. فخر زمان کی زبردست بیٹنگ، ڈینیل سیمز کی زبردست بیٹنگ، سکندر رضا کی بیٹنگ، جس نے بھائی پشاور زلمی کو ہلا کے رکھ دیا اور اس پی ایس ایل میں پشاور زلمی کو پہلا میچ ہرا دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کسی سے بھی پشاور زلمی میچ نہیں ہاری تھی. اور کراچی کنگ اس پی ایس ایل سے آؤٹ ہو گئی ہے اور لاہور قلندر نے پلے آف کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے. کراچی کنگ جس طرح آج کھیلی تھی، 9 وکٹوں سے میچ جیتا تھا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لاہور میچ ون کرنا تھا. اگر لاہور میچ ہارتی تو کراچی کنگ کے چانس تھے پلے آف میں جانے کے. کراچی نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لینا تھا اگر لاہور قلندر ہارتی، مگر لاہور قلندر نہیں ہاری اور کراچی کنگ سیدھی سیدھی باہر ہوگی. لاہور قلندر میچ ون کرتی ہے تو کراچی کنگ سیدھی سیدھی باہر ہے اور لاہور قلندر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے. اور لاہور قلندر کوالیفائی کر گئی ہے کیونکہ پشاور زلمی کو شکست دے دی ہے لاہور قلندر نے. فخر زمان رنز کرے اور لاہور قلندر نہ جیتے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ 200 رن کا ٹارگٹ پشاور زلمی نے دیا تھا لاہور قلندر کو. لاہور قلندر نے 3 گیندیں پہلے ہی یہ چیز کر ڈالا ہے. تو لاہور قلندر نے دوبارہ کم بیک کر لیا پلے آف کے لیے اور ٹیموں کو بتا دیا ہے. اب لاہور قلندر باقی ٹیموں کے لیے مشکل بھی بن سکتی ہے، کیونکہ لاہور قلندر کی بالنگ بیٹنگ ایسی ہے جو کسی بھی ٹیم کو وکٹ ڈال سکتی ہے، جس نے آج پشاور زلمی جیسی ٹیم کو وکٹ ڈال دیا ہے اور 200 رن کا ہدف چیز کر ڈالا ہے. فخر زمان جب رن کرتا ہے تو لاہور قلندر ضرور میچ ون کرتی ہے. تو وہی حساب آج بھی ہوا ہے لاہور قلندر کے ساتھ. فخر زمان کریز پر رہا، پہلی بال سے لے کر لاسٹ بال تک فخر زمان کھیل کے گیا اور لاہور قلندر کو میچ ون کروا کے گیا. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟